عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو وارث تخت و تاج بنایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ تو یہ یعنی ایرانی اور یہ دوسرے کافر و مشرک جو تھے یہ کرتے رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی ہوتا رہا، اندرا گاندھی بنی ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اپنا سسٹم ہے، پورا ضابطہ حیات ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے کے بعد یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک نعرہ لگایا گیا تھا سیاسی، لیکن اللہ نے ایک ملک دیا تو اس کو انہوں نے اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے شرک کا گودام بنا دیا۔ ہر کونے کے اوپر ایک معبود بیٹھا ہوا ہے، کوئی داتا کہلاتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی کھوٹی کھری کرتا ہے، تو کوئی غریب نواز ہے۔ سونے کے دروازے لگاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور سر میلے کرتے ہیں، چمٹے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، نعتیں گاتے ہیں۔ تو ان کا کون سا طریقہ اسلام کے مطابق ہے جو یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ یہاں تو بڑے بڑے علماء اندازہ لگائیے، مودودی صاحب جیسے عالم دین جمہوریت کے شرک میں کودے ہیں، اور پھر ایک عورت کی حکمرانی کے ساتھ انہوں نے چلنے کا وہ کیا ہے، ووٹیں مانگی ہیں فاطمہ جناح کے لیے۔ بعد میں بے نظیر بھی بنی ہے کئی مرتبہ، ابھی یہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئی ہیں۔ تو ان کے لیے سب کچھ جائز ہے بھائی۔ وہ جو حالی نے کہا نا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ اسلام میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، اس طرح کی کوئی شعر ہے۔ تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو مرضی کر لو، یہاں کچھ بھی نہیں ان کو ہوتا ہے، ان کا اسلام بگڑتا ہی نہیں ہے۔ ایک سینیٹر نے اتنا چیخ چیخ کے اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں، ہمیں کہتے ہو کہ مورتی کے سامنے جھکتے ہو تم جہنم میں جاؤ گے، تو تم روزانہ مزار کے سامنے جھکتے ہو، باباؤں کے سامنے جھکتے ہو، تو تم کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ بڑی زبردست بات اس نے کہی۔ اس سے پہلے موتی جواہر لال نہرو بھی یہ بات کہہ چکا تھا، تاریخ کے اندر یہ موجود ہے۔ جب اس نے اجمیر کا عرس دیکھا تو اس نے کہا میرے ذہن میں بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا کہ یہ دو ہی قومیں نہ ہوں، یہ تو اس کا بنیاد ایک ہے، صرف ہم اپنے مہاراج کے سامنے جھکتے ہیں، مورتی کے سامنے، اور یہ اپنے بابا کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم وہاں پرشاد بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ نیاز بانٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ وہاں ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ وہاں پھیرے لگاتے ہیں، یہ طواف کرتا ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو کیوں نہ کہنے کا موقع ملے ان کو، جب مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ حقیقی معنوں میں مومن ہوتے قرآن و حدیث کے مطابق، تو کیوں ان کافر و مشرکوں کو یہ باتیں کہنے کا موقع ملتا؟